حضرات گرامی، ہمارے آقا زندہ ہیں. کیا ہیں؟ بولو بآواز بلند بولو. زندہ ہیں. اس محفل میں یقیناً ایسے لوگ اس کونے میں موجود ہیں کہ جنہیں میں نظر نہیں آتا. یہی بات ہے جی. تو میرا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں مر گیا ہوں. پردہ چاہے دیوار کا ہو یا پردہ چاہے قبر کا ہو، بحث یہ نہیں. بحث یہ ہے کہ کوئی پردے کے سامنے ہے یا پیچھے، اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں. محبت سے کہو اور پیار سے. حاجی بشیر صاحب محترم نے مجھے خاص حکم دیا تھا جی گج وج کے بولیو. ہن بولے بندہ وٹے آگے گجن وجن واسطے تو کوئی شے چاہیے نا مقابلے واسطے. کیوں بھائی سب انسپیکٹر صاحب تیرا میرا محکمہ ایک ہے، وہ میں بعد دساں گا. چونکہ جس دن دے میں کھلے دل دا بندہ، جس دن دے اس ملک مولوی تے پولیس یہ ٹھیک ہو گئے نا، سمجھو خیراں ہی خیراں نے. میں اس حساب نال گل کیتی ہے بھی تیرا میرا محکمہ ایک ہی ہے تے رابطہ کیوں نہ ہوئے. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے آقا زندہ ہیں اور ایسے زندہ نہیں جو نبی ساری زندگی 63 برس دنیا میں رہ کر کے کبھی ایسی نیند نہ سویا ہو جیسی نیند میں سوتا ہوں. ساری زندگی 63 برس اس ظاہری حیات پا کر ظاہری دنیا میں رہ کر کے بھی میرے محبوب اس طرح سونے سے پاک رہے جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح آپ سوتے ہیں. میرا نبی ایسے نہیں سویا. تجھے مجھے جیسی نیند آتی ہے میرے آقا اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں، اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں. اب بولو میرا نبی میری طرح سونے سے کیوں پاک ہے؟ بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود میرا آقا ساری زندگی اس طرح نہیں سوئے جس طرح میں اور آپ سوتے ہیں. کیوں میرے آقا اس طرح نہیں سوئے؟ میں گھر میں سویا رہوں، گھر لٹ جاتا ہے، گھر لٹ جاتا ہے، ڈاکو پونجی لے جاتے ہیں، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمن بچوں کو ذبح کر کے چلے جاتے ہیں، اثاثہ ختم ہو جاتا ہے. صبح میری آنکھ کھلتی ہے، محلے والے پوچھتے ہیں کوکب صاحب آپ کدھر تھے؟ میں کہوں میں گھر میں موجود تھا. بندہ خدا جب گھر میں موجود تھے ڈاکو آئے، دیواریں ٹوٹیں، اثاثہ لٹا، بچے ذبح ہو گئے، عصمتیں لٹ گئیں، تم کہاں رہے؟ صاف جواب دوں گا بھائی میں سو گیا تھا. کیا کروں میں سو گیا تھا، کیا کروں میں سو گیا تھا. سونا نصف موت ہوتی ہے، سونے کو آدھی موت کہتے ہیں. میں سو گیا، اتنا بے خبر ہو گیا، گھر لٹ گیا مجھے خبر نہیں، پونجی کوئی لے گیا مجھے خبر نہیں، بچے ذبح ہو گئے مجھے خبر نہیں، گھر کی عزت لٹ گئی مجھے خبر نہیں. اگر آمینہ کا لال اس طرح سویا ہو مجھے سچی بات بتاؤ، پھر امت کی خبر کون رکھے گا؟
میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ کملی والے پھر آنکھوں کو بند کیوں کرتے ہو؟ پھر بستر پہ دراز کیوں ہوتے ہو؟ پھر استراحت کی صورت کیوں اختیار فرماتے ہو؟ فرمایا تم ہو سونے والے، اللہ نے تمہارے لیے دن بنایا کاروبار کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے، تمہارے لیے سونا ضروری ہے، بے خبر ہو کے سونا ضروری ہے تاکہ تمہاری جسمانی کمزوری دور ہو جائے، صبح تازہ دم ہو کے اپنا روزگار کماؤ۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں تاکہ دنیا مجھے سویا ہوا سمجھے۔ بستر پہ چڑھ کے لیٹ جانا، آنکھوں کو بند کر کے لیٹ جانا، دنیا میری نیند سمجھے اور میرا رب تیری نیند کو بھی میری سنت بنا کے تیرے نامہ اعمال میں عبادت لکھوائے۔ میں اس طرح نہیں سوتا جس طرح تم سوتے ہو۔ کملی والے آقا اس طرح سوتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میرا کام بڑا مشکل ہے۔ اے اللہ کے نبی کام کیا مشکل ہے؟ فرمایا میرا مالک میرا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، اے نبی، مولا نبی عربی کا لفظ ہے، میں اردو سمجھتا ہوں یا پنجابی سمجھتا ہوں۔ اللہ نام اسلم ہو، مانے لوگ بتاتے ہیں جو زیادہ تسلیم کرنے والا ہو، جو زیادہ تابع فرمان ہو اسے اسلم کہتے ہیں۔ اللہ نام اکرم ہو، بڑے لکھے لوگوں نے مجھے بتایا جس کی عزت زیادہ ہو، جس کی تکریم زیادہ ہو وہ اکرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہے تو، بڑے لکھوں نے مجھے بتایا جو بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، جس جیسا کوئی بڑا نہ ہو اسے اکبر کہتے ہیں۔ یا میری اللہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو ترجمہ اٹھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ اعلان ہوتا ہے میرے بندے گھبرا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں بھی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اپنے مطلب کی بات خوب کرتے ہیں، جہاں اپنے عقیدے اور مسلک اور اپنے نظریے کی موت واقع ہوتی ہو وہاں نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر تجھے لفظ نبی کا معنی سمجھنا ہے سیدھا چلا جاؤ بریلوی کے تاجدار عاشق پیغمبر کشتہ عشق رسالت احمد رضا کے پاس چلا جاؤ، وہ تجھے لفظ نبی کا معنی سکھا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ جاگو جاگو، آج سرکار کے ذکر میں جاگو، انشاءاللہ قبر میں آرام سے سو گے۔ یہ ہم کوئی کھیل تماشا نہیں سجا کے بیٹھے، یہ کوئی معمولی کام نہیں، میرا ایمان ہے۔ آج آقا کے لیے جاگو، قبر میں سکون سے سو گے۔ اے تاجدار بریلی آپ بتائیے، نبی نام ہے، نبی ماں نام ہے، خطیب بھی ایک نام ہے، مولوی بھی ایک نام ہے، ڈاکٹر بھی ایک نام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں، استاد بھی ایک نام ہے، معلم بھی ایک نام ہے، نبی بھی ایک نام ہے۔ میں نے قرآن کے ترجمے پڑھے، لوگوں نے کہا اے نبی، اے نبی، چلو کسی نے لکھا اے خبریں دینے والے، اے احمد رضا کیا خبریں دینے والے کو نبی کہوں؟ فرمایا نانا، اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ہر اخبار نبی کہلاتا، معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ٹی وی اسٹیشن نبی کہلاتا، اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی سی این این نبوت کو سی این این نبی کہلاتا، اگر معاذ خبر دینا
نبوت ہوتی، ہر مولوی خجنابے والا نبی کہلاتا، ہر خبریں دینے والا نبی کہلاتا، ہر ڈاکیا نبی کہلاتا، ہر ذرائع رسل و رسائل نبی کہلاتے۔ اے احمد رضا، نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے، بلکہ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں سناتا ہے۔